اور اسپتال میں اتنی پولوشن ہے کہ مچھر اور کھٹمل یہ الگ بیماری ہے مریضوں کے لیے. آپ اس کے اوپر ولاگ کریں اور بالکل کریں اور خوب اچھی طرح سے تبصرہ کریں. آپ میرا نام لے کے بے شک کریں، میں ڈرنے والا نہیں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سرکاری ہسپتالوں کے بارے میں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے نجی ہسپتالوں کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑے بڑے غیر سرکاری نجی ہاسپٹل ہیں. یہاں پہ دنیا کی ہر سہولت موجود ہے. ہاسپٹل کے اندر 5 اسٹار ہوٹل کی طرح سارا کچھ ان کے لیے ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. پیسہ جن کے پاس ہے وہی وہاں پہ جا کے علاج کروا سکتے ہیں. عام آدمی کے لیے وہاں علاج کی کوئی سہولت اور گنجائش نہیں ہے. بات ہم کرتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں. یہاں پہ عام لوگ جاتے ہیں، غریب لوگ جاتے ہیں، لیکن سرکاری ہسپتالوں کی بھی تھوڑی سی کیٹاگرائزیشن کی گئی ہے. جس طرح کہ آج کل کے ہمارے سرکاری ہاسپٹل ہیں، جناح ہاسپٹل ہو گیا، میو ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل، اس طرح کے ہاسپٹل، گنگا رام ہاسپٹل. ان میں جو کچھ مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے مریضوں کی آتما رولی جاتی ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے. وہاں پہ آپ چلے جائیں، آپ کا مریض داخل ہے، مریض تک رسائی کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. ادھر سے پیسے لینے والے، ادھر سے پیسے لینے والے، ہر چیز آپ کو خریدنی پڑتی ہے، دوائیاں خریدنی پڑتی ہیں. یہ سرکاری ہسپتالوں کی صورتحال ہے. اور یہ جو لوگ وہاں پہ پیسے لیتے ہیں مریض سے ملاقات کے لیے، اندر جانے کی اجازت دینے کے لیے، اندر سے باہر آنے کے لیے 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے تک، اور اس سے زیادہ بھی کچھ لوگ دے دیتے ہیں. اور آپ یقین کریں، آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ اس کا ایک حصہ میڈیکل سپرڈنٹ تک اس کا اسی طرح سے حصہ جاتا ہے جس طرح سے تھانوں سے حصہ آئی جی تک پہنچتا ہے، درمیان میں سارے افسروں تک بھی، اور پھر بالآخر آئی جی تک. اسی طرح سے جو سرکاری ہاسپٹل ہیں، یہ بھتہ، یہ پیسے، یہ جو وہاں پہ خاک رو پیسے لیتے ہیں، یہ ایس ایم تک پہنچتے ہیں، تو میڈیکل سپرڈنٹ تک پیسے پہنچتے ہیں. یہ کیسے؟ میں نے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ میڈیکل سپرڈنٹ صاحب تک پیسے پہنچتے ہیں. وہ اس لیے کہہ دیا کہ سی سی ٹی وی کیمریز لگے ہوئے ہیں. تو پھر کس طرح سے کوئی بندہ 2 نمبری کر سکتا ہے؟ کس طرح سے پیسے لے سکتا ہے؟ لیکن لگا دیا گیا کہ کسی کو بخشش نہ دیں، پیسے نہ دیں، لیکن اس کے باوجود دھڑلے سے پیسے لیتے ہیں یہ لوگ. تو پھر یہی ماننا پڑے گا کہ میڈیکل سپرڈنٹ تک، ایم ایس تک یہ پیسے جاتے ہیں، یہ بھتہ جاتا ہے، یہ حرام خوری جاتی ہے. تو باقی سرکاری ہسپتالوں کی بات کریں تو پاکستان میں بہترین سرکاری ہاسپٹل بھی موجود ہیں. وہ کون سے ہاسپٹل ہیں؟ وہ آپ کو سی ایم ایچ کی صورت میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو پاک فضائیہ کے ہاسپٹل نظر آئیں گے، وہ آپ کو پاک بحریہ کے ہاسپٹل نظر آئیں گے، وہ آپ کو فوجی فاؤنڈیشن کے ہاسپٹل نظر آئیں گے. وہاں پہ بہترین سسٹم ہے، بہترین ڈاکٹر ہیں. جو سرکاری ہاسپٹل ہیں وہاں بھی بہترین ڈاکٹر ہیں، ایم ایس سے لے کے نیچے تک ڈاکٹر کوئی بھتہ نہیں لیتا، لیکن میڈیکل سپرڈنٹ تک بھتہ پہنچتا ہے، یہ پیسے پہنچتے ہیں. اگر نہیں پہنچتے ایم ایس تک پیسے تو پھر یہ سلسلہ رکتا کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ سلسلہ نہیں رکتا تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ ان تک بھی یہ پیسے پہنچتے ہیں. آ جاتے ہیں ہم اسی طرف کے جس طرح سے فوجی ہاسپٹل ہیں، وہاں پہ ہر چیز بہترین ہے. آپ کو کوئی بندہ وہاں پہ بخشش لینے والا نہیں ملے گا. جس طرح سے مریض کی کیئر کی جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ مریض کسی سرکاری ہاسپٹل میں نہیں بلکہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہے، اپنے والدین کے پاس چلا گیا ہے. اس طریقے سے مریض کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. تو وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا ان کا فنڈ ہوتا ہے، جتنے پیسے ہوتے ہیں، سارے کے سارے لگا دیے جاتے ہیں. کوئی بندہ پیسے نہیں کھاتا. سپاہی سے لے کے بریگیڈیئر تک، یا اس کے اوپر بھی کوئی بندہ ہے، میجر جنرل ہے یا لیفٹیننٹ جنرل ہے، جو کوئی بھی ہے، ایک ہی سارے کے سارے لوگ ڈسپلن کے انڈر آتے ہیں. کوئی بھی ڈسپلن سے باہر نہیں جاتا. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ بہترین علاج ہوتا ہے، بہترین سہولتیں ہیں، مریضوں کی بہترین کیئر کی جاتی ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ سرکاری ہاسپٹلوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا بد نظمی ہے، وہاں پہ کس طرح کی سہولتیں ہیں علاج کی ہیں. دوائیاں مفت نہیں ملتی، آپ کو سارے اخراجات خود کرنے پڑتے ہیں کیونکہ آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. اس سے بدتر بھی کسی ہاسپٹل کی صورت ہو سکتی ہے، شکل ہو سکتی ہے، کہیں اس سے زیادہ بھی بد انتظامی ہو سکتی ہے. آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو آخری حد، لیکن ایسے ہاسپٹل بھی ہیں جو ان سے بھی گئے گزرے ہیں. وہ کون سے ہاسپٹل ہیں؟
وہ ہے ریلوے کے ہاسپٹل. ہر ڈویژن میں ایک ریلوے کا ہاسپٹل ہے، اور اس میں جس طرح کی بد انتظامی ہے، جس طرح کی بری صورتحال ہے، وہاں پہ ریلوے کو لوگوں کا جو انٹائٹل ہیں ان کا مفت علاج ہے، لیکن جو صورتحال وہاں پہ بنی ہوئی ہے، ذوالفقار صاحب نے ہمیں اس بارے میں بتایا. انہوں نے مجھے میسج کیا تھا، اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ فون پر بھی بات کی. انہوں نے جو ان ہسپتالوں کی صورتحال بیان کی ہے، کنڈیشن بیان کی ہے، جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے، تو بندہ ماتھا پکڑ کے رہ جاتا ہے کہ پاکستان میں ایسے بھی ہاسپٹل ہوں گے. آئیے چلتے ہیں ذوالفقار علی صاحب کی طرف. پہلے ان کا تعارف کہ میرے ساتھ ان کی کیسے ملاقات ہوئی، اس کے بعد ان کا میسج آیا، اس کے بعد آج ہی میں نے ان کے ساتھ موبائل پر بات کی، تو انہوں نے جو کچھ ہاسپٹلز کے بارے میں بتایا وہ آخر میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن پہلے ان کا تعارف کہ ان کی میرے ساتھ ملاقات کیسے ہوئی، ملاحظہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاید آپ کو یاد ہو آج سے 7-8 سال تو گزر چکے ہوں گے، پنڈی ریل کار سے آپ آ رہے تھے اور میں کنڈکٹر گارڈ تھا. ذوالفقار میرے ساتھ ریلوے افسر زبردستی کر رہا تھا کہ وداؤٹ ٹکٹ لوگوں کو لے جاؤ. میں نے انکار کیا اور اس نے مجھے سسپینڈ کر دیا تھا. میں باتیں کر رہا تھا، آپ نے سن لیا تھا، اور پھر صبح آپ نے نوائے وقت میں ایک کالم لکھا. کالم تو غالباً کسی اور موضوع پہ تھا، لیکن اس کے اندر میرا ذکر کیا. یہ میری آنکھوں دیکھا یہ حال ہے اور زیادتی کی ہے ریلوے افسر نے اس گارڈ کے ساتھ. چنانچہ اس کا مجھے بہت میری حوصلہ افزائی ہوئی. ہمارا چیف آپریٹنگ آفیسر تھا، بڑا نیکوکار. اس نے فوری طور پہ وہ پڑھ کے مجھے پوچھا بھی نہیں، اور اس افسر کو ڈویژنل ٹرانسپورٹیشن افسر شجاعت حسین اسنین، اس کو فوری طور پہ ایک گندی جگہ پہ، یعنی ڈپٹی FGIR، ڈپٹی فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر، وہاں کوئی نہیں جاتا، بڑا لکھت پڑھت کا کتابوں کا کام ہے، وہاں اس کو ٹرانسفر کر دیا اور میری بڑی عزت بڑھی. تو سر میں پھر 2018 میں ریٹائر ہو گیا، میڈیکلی انفٹ ہو کے. مجھے گاڑی میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا لاہور جاتے ہوئے، پنڈی جاتے ہوئے، تو میں ریٹائر ہو گیا. یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ میں داخل رہا، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ کو انسٹیبل انجائنا ہے، یہ دوائیاں لیں اور گھر پہ کھائیں. اس وقت سے لے کے ابھی تک مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی. پنڈی میں رہ رہا ہوں، پنڈی میں نے گھر بنایا تھا، بچے میرے لاہور میں ہیں. میں آپ کا ایک کالم، آپ کی چیزیں سوشل میڈیا پہ پڑھتا رہتا ہوں، لائک بھی کرتا رہتا ہوں، کامنٹ بھی کرتا رہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ بڑا درد دل رکھنے والے انسان ہیں. تو سر یہ 24 جولائی کو، یہ پچھلے ہفتے، اچانک مجھے پیشاب کی پرابلم ہوئی اور میرا پیشاب رک گیا، خون آنا شروع ہو گیا، لوتھڑے آنے شروع ہو. میں یہ انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل یونیورسٹی رفا والے، وہ جنرل ذوالفقار تھا ریٹائرڈ، اس نے ہمارے ریلوے اسپتال پر قبضہ کیا تھا ٹیچنگ اسپتال کے طور پہ. تو پھر وہ ان کا ہی ہو گیا، وہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، اور ریل کی اب کوئی نہیں سنتا. یعنی ایون ریلوے ملازموں کو کہا جاتا ہے کہ پیسے دو، وہ بیچارے کہاں سے پیسے دیں گے؟ اگر ریلوے MS کو یا چیف میڈیکل افسر کو، عثمان کو جا کے شکایت کی جائے کہ جناب اسپتال تو میرا ہے، مجھے ہی یہ یہاں سے نکالتے ہیں، کہتے ہیں پیسے دو، تو وہ کہتی ہے ہمیں نہیں یہ لفٹ کراتے. تو سر انہوں نے میرا 2 دن میں پیشاب تو جاری کر کے اور میرے ہیلتھ کارڈ سے 60,000 روپیہ کاٹ کے تو مجھے زبردستی فارغ کر کہ ابھی آپ فٹ ہیں. میں نے کہا میرا پیشاب نہیں نکل رہا اور میرا پروسٹیٹ بڑا ہوا ہے 24 گرام، آپ نے کہا آپریشن ضروری ہے تو میرا آپریشن کرو. کہ نہیں ابھی جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے، تو یہ ہیلتھ کارڈ والے گورنمنٹ ہمیں پیسے نہیں بھیجتی، تو آپ کے پاس پیسے ہیں تو کرا لے. میں نے کہا جی میرے پاس جو 70-80 ہزار تھا وہ تو الگ گیا. چنانچہ میں آ گیا گھر واپس، میں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے شدید بلنڈر کیے میری ٹریٹمنٹ میں، یعنی 20 گھنٹوں میں 7 دفعہ میری پیشاب کی نالی انہوں نے ڈالی ہے، جس کو یہ اریگیشن کہتے ہیں. اتنے نائل ہیں، اور اسٹوڈنٹ کو لگا کے میری ستیہ ناش کر دیا انہوں نے. کسی جگہ پوچھ لیں آپ کہ یورولوجی سے کہ نالی ایک آدھ دفعہ نہیں ڈلتی، دوسری دفعہ ڈلتی ہے، پیشاب کھل کے آتا ہے. انہوں نے میرے اوپر 7 دفعہ ٹرائی کی، اور جب میں نے شور بجایا تو مجھے کہتا ہے
यूरोलॉजिस्ट मिस्टर बंगश पठान है और पंजाबियों से नफरत करता है। मुझे कहता है मैं तुम्हें इस अस्पताल से निकाल दूंगा। मैंने कहा जी क्यों निकालेंगे, मैं रेल का मुलाजम हूँ, ये मेरा अस्पताल है, आपको हम निकालेंगे इंशाल्लाह, आप तहरीक चलाएंगे। तो वो उन्होंने मुझे भेज दिया। अब दोस्तों ने मिल मिला के तो जोबिया अस्पताल है इस्लामाबाद में, 3 बजे वहाँ मुझे बुलाया गया है, मैंने वहाँ जाना है। तो मुझे याद आ गया कि फरमान साहब को एक दफ़ा फिर मैं याद करूं, आप मेरी कुछ मदद करें और ये जालिम कसाई डॉक्टरों से इनके बारे में कुछ लिखें, मैं आपको मज़ीद शवाहिद दूंगा। यानी रेलवे हॉस्पिटल में मच्छर और खटमल आम है। अल्लाह, बीमारी एक बंदा बीमारी यही लेके गया है प्रोस्टेट की, उसको डेंगू लग गया। तो मैंने मुनासिब समझा कि गंदी जगह से निकल ही जाया जाए। तो इस पे सर थोड़ा सा रिसर्च करें और फिर जो मेरे से मालूमात आपको चाहिए वो मैं दूंगा। और हम चाहते हैं कि एक तहरीक चलाएं इनके खिलाफ इश्तिहार लेके कि रेलवे अस्पताल पर कब्ज़ा ख़त्म करो, रेलवे अस्पताल रेलवे मुलाजमों का है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा इलाज मुफ्त करो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। असल में फजल साहब मैं इस्लामाबाद में हूँ और ये प्रोस्टेट की वजह से कोई यूरिनल कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझे। ये जोबिया हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एडमिट हूँ। तो मेरी सर कमाल है, मुझे आप पर अंधा एतमाद है, आपने बगैर तारफ़ के बगैर कहे मेरी मदद की थी। मैं उस दिन से आपका मुतरफ़ हूँ और आपका सब कुछ लिखा हुआ आपका व्लॉग वगैरह देखता भी हूँ, शेयर करता हूँ, दोस्तों को भी बताता हूँ। बिल्कुल आपको इजाज़त है। ये IIMC इंटरनेशनल इस्लामिक मेडिकल कॉलेज, ये रिफा यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के मातहत है। वो जो कश्मीर वाला कयूम का बेटा है वो चलाता है इसको, और जनरल जुल्फ़िकार था, जनरल जुल्फ़िकार रिटायर्ड, उसने ये रेल की एक अस्पताल पे कब्ज़ा किया था। और अब रेलवे के जो मुलाजिम हैं वो लाचार हैं बेचारे, बेबस है, रेलवे इंतजामिया भी बेबस है और हमसे पैसे मांगते हैं इलाज का, और हमें वहाँ ना बेड देते हैं, ना कोई सहूलत देते हैं, ना खाने की सहूलत है। और अस्पताल में इतनी पोल्यूशन है कि मच्छर और खटमल ये अलग बीमारी है मरीजों के लिए। आप इसके ऊपर व्लॉग करें और बिल्कुल करें और खूब अच्छी तरह से तबसरा करें। आप मेरा नाम लेके बेशक करें, मैं डरने वाला नहीं हूँ। वालेकुम सलाम अवान साहेब। हाँ जुल्फ़कार साहब, क्या हाल, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रोस्टेट का मसला बना था तो वो सर्जरी कराई है। अच्छा जी, तो अभी किस पोजीशन में है, किस कंडीशन में आप किसे हैं? ठीक है, पेशाब ठीक हो गया माशाल्लाह। यहाँ डिफेंस में है डॉक्टर नजीर साहब। अच्छा जी। बशीर मेडिकल सेंटर, बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट डॉक्टर ने ये सर्जरी की है लेजर से। जी जी, बड़ा ठीक हो गया हूँ आपकी दुआ से। चलो शुक्र है जी। मैंने वो पूछना था कि हॉस्पिटल के बारे में मेरी कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर होनी चाहिए। आपने कहा कि जनरल जुल्फ़कार ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, तो उसने अपने लिए किया या फिर वो हॉस्पिटल का कुछ स्टेटस उन्होंने तब्दील कर दिया? रेलवे का हॉस्पिटल है वो, कैसे वो उन्होंने दूसरे किसी शोबे में ले गए या अदारे में ले गए, वो थोड़ी सी तफसील मुझे बता दीजिए। एग्रीमेंट के तहत उन्होंने एक बनाया हुआ है इंटरनेशनल इस्लामिक मेडिकल कॉलेज, ये गालबन वो जो रिफा यूनिवर्सिटी, उसके मातहत एक कॉलेज है यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने अपना टीचिंग हॉस्पिटल के तौर पे रेलवे हॉस्पिटल के साथ मुआहिदा किया हुआ है। ठीक है। लेकिन रेलवे मुलाजिमीन जो है उनको अछूत समझते हैं। इवन जो हमारी MS है, औरत है वहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उसकी भी बात नहीं सुनते और हमें भी कहते हैं कि पैसे दो। अच्छा, वो ये जो आपने बताया मेडिकल सुपरिटेंडेंट वहाँ पे, ये रेलवे की तरफ से है? जी हाँ, हमारी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है MS है, वो रेलवे की तरफ से है। अच्छा जी, लेकिन इसका इल्हाक उन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कुछ आप बता रहे हैं उसके साथ इन्होंने कर दिया हुआ है। वो उन्होंने एज ए टीचिंग हॉस्पिटल ये ले लिया रेलवे हॉस्पिटल को। अच्छा, उसके बाद तो इसकी कारकर्दगी मजीद बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन आप कहते हैं कि रेलवे वालों को वहाँ पे अछूत समझा जाता है। हाँ, रेलवे के लिए बेहतर
असल में रेलवे अफसरों ने मुआहदे में ये कोई शिक रखी ही नहीं गालबन कि अच्छा रेलवे जी। के मुलाजमों का आप इलाज करेंगे, उनको दवाएं देंगे और उनको बेहतर सहूलतें देंगे। अब ये कहते हैं जी हमने आपके साथ मुआहदा किया हुआ है, इसमें शामिल कोई नहीं है कि रेलवे को पैसे दें और हमसे इलाज करवाएं। अच्छा, तो ये बुनियादी तौर पे रेलवे का हॉस्पिटल था, ये नाम क्या है इसका? रेलवे हॉस्पिटल है ये, अच्छा, नाम इसका ही। रेलवे हॉस्पिटल नाम है, पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल रावलपिंडी। अच्छा, लेकिन वहाँ पे इलाज फ्री नहीं होता आप लोगों का, जो इन टाइटल है उनका भी? सर मेरे से उन्होंने 60,000 रुपया ले लिया 2 दिनों का, 60,000 रुपया उन्होंने ले लिया और कोई 3,000 रुपया रेलवे ने ले लिया कि आप लाहौर के मुलाजिम हैं, आप पिंडी के रेलवे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते। अच्छा, तो यहाँ पे फिर फ्री इलाज किसका होता है रेलवे हॉस्पिटल में, इसी वाले में? ये रेलवे के मुलाजिम जिनके कार्ड रावलपिंडी के बने हुए हैं, आर लगता है उनके साथ, एम्प्लॉई रेलवे एम्प्लॉई कार्ड के साथ, अच्छा जी। उनका इलाज करते हैं, लेकिन वो भी मुफ्त नहीं करते, उनसे पैसे लेते हैं। ऑपरेशन हो जाए तो दवाइयाँ मंगवाते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे रेलवे के हॉस्पिटल हैं कितने पूरे पाकिस्तान में इस तरह के? ये तो सर कराची में है, कोयटा में है, आते जाए आगे सखर में है, मुल्तान में है, लाहौर में है, फिर मुगलपुरा में है, रावलपिंडी में है, पिशावर में है। जो हमारे 7 डिवीजन बनते हैं जी। 7 डिवीजन में तकसीम है रेलवे। अच्छा जी। रेलवे 7 डिवीजन में तकसीम है, मैं गिनता हूँ। पिशावर डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन, लाहौर डिवीजन, मुल्तान डिवीजन, सखर डिवीजन, कराची डिवीजन, कोयटा डिवीजन और फिर मुगलपुरा डिवीजन। ये 8 डिवीजनों में तकसीम है और अच्छा। 8 डिवीजन में एक डिवीजनल अस्पताल है। वहाँ ठीक है। पूरा अमला है रेलवे का, रेलवे से तनख्वाहें लेते हैं ठीक और है। बजट है अच्छा भला, अरबों रुपए का बजट है मेडिकल साइड पे। अच्छा, ये लाहौर में आप रहे, लाहौर में कभी आपका हॉस्पिटल जाना हुआ तो यहाँ तो बगैर पैसे के आप इलाज करवाते रहे या यहाँ भी कोई पैसे देने पड़ते थे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सूरत हाल और है। ये प्योरली रेलवे हॉस्पिटल है, यहाँ किसी ने अभी तक टीचिंग हॉस्पिटल इसको नहीं बनाया। तो अच्छा। यहाँ पे इलाज आजकल ये हालत है कि आजकल कैरन हॉस्पिटल ये स्टेशन के नजदीक है, अल्लामा इकबाल रोड पर, इसमें शुगर का टेस्ट तक नहीं हो रहा। कहते हैं जी पैसे कोई नहीं। इधर लाहौर लाहौर में? लाहौर में सर, लाहौर में। अच्छा, सारे हॉस्पिटलों की एक ही हालत है, रेलवे मुलाजमीन के लिए कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे, ये मतलब है कोई इसका? फैसिलिटी कोई नहीं। आप उसका हवाला मेरे नाम के साथ बेशक दे दें कि कैरन हॉस्पिटल में रेलवे मुलाजम को शुगर टेस्ट करने की सहूलत नहीं है, डिस्पिन की एक गोली भी नहीं मिलती, जबकि अरबों रुपया रेलवे को फाइनेंस डिवीजन जो है मिनिस्ट्री को, रेलवे मिनिस्ट्री को देती है ये मेडिकल के फंड में। अच्छा, तो ये पैसा फिर तनख्वाहें पूरी करते हैं। तो पैसा कहाँ जाता है इतना ज़्यादा जो पैसा देते हैं हॉस्पिटल को फ्री? सिर्फ तनख्वाहों में जाता है। डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ के तनख्वाहें पूरी होती हैं। रेलवे मजदूरों को उससे कोई फायदा हासिल नहीं होता। आप तजवीज़ दे दें कि जब रेलवे मुलाजमों को कोई फायदा नहीं हो रहा तो इतना बड़ा बोझ रेलवे किस लिए लेके फिर रही है? अरबों रुपया बचाएं और मेडिकल शोबा खत्म कर दें। जी, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक।